نبی کی عظمت دیکھ، اللہ نے کس نبی کا امتی بنایا، اس نبی کے لیے اللہ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں سے وعدہ لے رہے ہیں، عہد و میثاق لے رہے ہیں۔ اس نبی کی تعریف میں کیا بیان کروں گا، علماء کیا بیان کریں گے، نعت پڑھنے والے کیا نعت پڑھیں گے، کتابیں لکھنے والے کیا لکھیں گے، جس نبی کی تعریف خود رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے کہہ دیا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کی کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قولو اقررنا، قولو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فاجہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش، ربیع کا معنی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش، ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرمانا، ربیع الاول کے مہینے میں اعلان نبوت، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ، کسی نے لکھا 12 تاریخ، کسی نے لکھا 13 تاریخ، کسی نے لکھا 18 تاریخ۔ نبی کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، لیکن دوستو تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے پردہ فرمایا، آپ کی وفات ہوئی تو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ پیدائش کی تاریخ میں اختلاف، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا کون ہوگا جسے آقا کی پیدائش کی خوشی نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جسے سونے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی نہ ہو؟ جب وہ آئے اندھیرے دور ہو گئے، تاریکیاں ختم ہو گئی، سارا جہان منور اور روشن ہو گیا۔ وہ آئے، توجہ کرنا، جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، یتیم اور مسکینوں کے چہرے کھل اٹھے، جو بچھڑے ہوئے تھے مل گئے، جو ٹوٹے ہوئے تھے جڑ گئے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں، آپ کے والد حضرت عبداللہ ہیں، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ ہیں، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہیں۔ خود پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگو میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ فرمایا میرا حسب بھی پاک، میرا نسب بھی پاک۔ میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، درمیان میں جتنے عورت مردوں کے سلسلے آئے اللہ نے سب کو پاک کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں حضرت عبد المطلب کے پاس ہیں۔ یہ مسجد، مدرسہ، دین کی خدمت
یہ عام آدمی کو نہیں ملتی، اللہ اس کے لیے لوگوں کو چنا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جو مسجد کے ملا ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، مدرسے کا کام کرتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا خبر ان کی قدر و قیمت کا؟ یہ تو اللہ انتخاب کرتا ہے کہ میرے گھر کی خدمت کس سے لینی ہے۔ رب انتخاب کرتا ہے کہ فلاں شخص میرے گھر کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں، عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ ہماری بہو آمنہ ہے بیوہ، لیکن خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے، اس سے کہو اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائیں، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤں پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ بنا ہوا ہے۔ میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ کہنے لگی میری اماں یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، یہ پتھر کنکر میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، مجھے پیاس لگتی ہے ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں۔ اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آپ نے نعرے کا ایسا جواب دیا جیسے آپ پند مدینے سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ اس مجلس اس گرجانی میں خالی میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ محبت سے چاہو سبحان اللہ، گرجی چاہو، اونچے آوازیں سے چاہو۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ کہنے لگی میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، ربیع الاول کا مہینہ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے یا 13 ربیع الاول ہے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، حیران رہ گئے، سارا حجرہ خوشبو سے منور ہے، سارا حجرہ روشنی سے منور ہے، سارے حجرے میں خوشبو کے حبکارے حبکارے، روشنی روشنی، سارا مکہ منور اور روشن ہے۔ سیدہ
آمنہ کہتی اللہ نے لال دیا، پڑ دیا، بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، حیران رہ گئی، پیدا ہونے والے بچے کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، شام کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر رہے تھے، قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر رہے تھے، یہاں جمع ہونے والوں، عشق رسول کانفرنس میں آنے والوں، کیوں نہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر جائے، کیوں نہ مکہ منور ہو جائے۔ وہ آ گیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہا میرے محبوب تو سراج بھی ہے، تو منیر بھی ہے، تو سراج بھی ہے، تو منیر بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہیں، آپ کی دادی بڑی حیران ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج سینے سے لگاتا، اپنے لال کو کاندھوں پر بٹھاتا، کلوں پر اٹھاتا، سیر کراتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے لال کو کھلونے لا کر دیتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے یہ میں سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ سونا ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی میں چاند کو لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ فرمایا آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ سونا ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، جب تیرے لال کو گھومنے کی ضرورت پڑے گی میں وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے گھر والی سے پوچھا تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں۔ عبد المطلب تو نے دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی محلے والے آئیں گے، مکے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ سنگم سٹی والوں، عشق رسول کانفرنس میں آنے والوں، حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، غلامان محمد بولے سبحان اللہ، سرور کائنات کے دیوانے بولے سبحان اللہ، عشق رسول سے متوالے بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ تیرے اور میرے نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے،
6 سال کی عمر ہوئی والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی دادا انتقال کر گئے، تھوڑے بڑے ہوئے چچا انتقال کر گئے، اماں سہارا، ابا سہارا، دادا سہارا، چچا سہارا، اللہ نے سارے سہارے ختم کر دیے۔ تو محبوب ہے میرا، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت؟ الم یجد کا یتیما فآوا، میرے سونے میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے تجھے سہارے دیے۔ فرمایا تو محبوب ہے میرا، کوئی کہے گا ابا نے پالا، کوئی کہے گا اماں نے پالا، کوئی کہے گا دادا نے پالا، کوئی سہارا نہ رہے، میں رب تو چاہتا یہ ہوں میرے سونے محبوب جب بھی تیری نگاہ پڑے مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے، مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے۔ نہیں سمجھے ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، نہیں سمجھے، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے سونے ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے لیے، میرے سونے میں رب تیرے لیے۔ میں نے میلاد بیان کی، ولادت بیان کی، یہاں جمع ہونے والوں ایک میلاد ہے، ولادت ہے، توجہ کرو، خالی میلاد اور ولادت نہیں، تیرے اور میرے نبی کی 63 سالہ حیات مبارکہ، میدان جہاد ملے گا، میدان بدر ملے گا، مسجد نبوی ملے گی، حضرات صحابہ کرام سے محبت ملے گی، یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرنا، وہ 63 سالہ حیات مبارکہ جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئیڈیل زندگی، آئیڈیل زندگی اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت بنے، سونے محبوب کا طریقہ اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ، سیرت اپناؤ، اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ میں جنت چاہتے ہیں، سارا ملا کے ذمے، جنت میری، کرے سب ملا جنت میری، شارٹ کٹ میں جنت۔ توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے، میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کی زبان کوڑی ہے سچی ہے؟ پاک نبی 63 سالہ حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر کا دور دیکھو، فاروق اعظم کا دور دیکھو، عثمان ذی النورین کا دور دیکھو، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جوانوں، یہ کون علی ہے؟ میرے دل کا چین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ ابو بکر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، عمر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عثمان کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے۔ ابو بکر میرے سر کا تاج، عمر میرے دل کا چین، عثمان میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رب محمد کی قسم یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ جیسے میں ان تین سے محبت کرتا ہوں، علی میرے سر کا تاج بھی ہے، علی میرے دل کا چین بھی ہے۔ علی میرے سر کا تاج بھی ہے، علی میرے دل کا چین بھی ہے۔ یہ کون علی ہے؟ کہا لوگوں، جو علی سے محبت کرے گا وہ میں نبی سے محبت کرے گا، جو میں نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سر پر ہے، میرا نبی بھی نمازی ہے اور میرا علی بھی نمازی ہے۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک جلوس میں جاؤ،
کوئی ایک نماز نہ پڑھو کوئی پرواہ نہیں، کوئی خبر نہیں، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، فرض نماز۔ اور جلوس کس کا ہے؟ کہا سرکار کی محبت ہے۔ توجہ کرنا، سرکار کی محبت نماز میں ہے، جلوس میں نہیں ہے۔ سرکار کی محبت آقا کی غلامی میں ہے۔ ان غلاموں کا ذکر کروں جنہوں نے سب کچھ اپنا سونے نبی پر قربان کر دیا۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ جام شہادت نوش کیا، جسم کے چیتھڑے ادھیڑ دیے گئے، جانیں قربان کی۔ یہ کون ہے؟ یہ غلامان محمد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غلامی کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں، وہ حیدر کرار میرا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون علی ہے؟ کہا لوگوں علی کو بلاؤ۔ حضرات صحابہ دوڑے، علی تجھے نبی نے یاد کیا۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ کون علی ہے جس نے سارا گھرانہ نبی پہ قربان کر دیا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی گھر والی ہے، حسنین کریمین کی اماں۔ کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مائی ہے جس کے لیے آقا کی سونی زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اور وہ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے، لوگوں ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی۔ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھلاتی، اور زبان سے میں فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ یہ آج بچے جن کی دستار بندی ہے، توجہ کرنا، قرآن کریم کتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ملی ہیں جن کا شکر تو اور میں ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت سونا نبی ملا، دوسری نعمت سونا قرآن ملا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک۔ توجہ کرو، یہ آج قدر و قیمت معلوم ہو نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ والدین کے لیے اگر کوئی اولاد ایصال ثواب کرتی ہے، جسے خدا کا قرآن آتا ہے، سونے نبی کا فرمان آتا ہے، جسے اللہ کا قرآن آتا ہے، جنت میں اللہ قبر میں کھڑکیوں کو کھولتا ہے جنت کی۔ کیوں کہ تیری اولاد ایصال کا ثواب کر رہی ہے، تجھے قرآن پڑھ کر بخش رہی ہے، اور میں اللہ جنت کے منازل تجھے دکھاتا چلا جا رہا۔ فرمایا فاطمہ زہرا ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی۔ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھلاتی، اور زبان سے فاطمہ زہرا خدا کا قرآن پڑھتی۔ اولاد اللہ نے کیسی عطا فرمائی۔ دوستو، یہ بچے آنے والے نونہال اور مستقبل، یہ وہ مستقبل ہے۔ اگر آج انہیں دین قرآن خدا کا نہیں دکھایا، الحمدللہ یہ مدارس دینیہ محنت کر رہے ہیں، میری اور آپ کی آنے والی نسل کو بچا رہے ہیں۔ ورنہ آپ کو خبر ہے کہ آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ابا کا موبائل الگ ہے، اماں کا الگ ہے، بچے کو الگ لے کر دیا ہے۔ بھئی یہ کیوں کیا؟ کہ مولوی صاحب اور کچھ نہیں دیکھتا، صرف کارٹون دیکھتا، صرف کارٹون۔ تو جب سے یہ موبائل آیا میں کہا کرتا ہوں بچے پیدا نہیں ہو رہے، کارٹون پیدا ہو رہے۔ خدا کے لیے بچاؤ، انہیں بچاؤ۔ اگر چاہتے ہو خدا کا قرآن دکھاؤ، اللہ کا قرآن دکھاؤ، یہ قرآن یہاں بھی کام آئے اور یہ قرآن خدا کا وہاں بھی کام آئے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس محنت کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ، میں نے کہا شاید پرچی لکھ کر مجھے دے رہے ہیں۔
بابا آدھا گھنٹہ اور لائٹ آ جائے نا دستار کوئی بات ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی. کہا ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھولاتی، اور زبان سے فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی. آج دستار کا موقع ہے خدا کے لیے، میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ رہے، خدا کا قرآن پڑھنے والے نہ رہے. صبح سے شام تک موبائل ہے، صبح سے لے کر شام تک واٹس اپ، میسنجر، فیس بک، یہ تمام چیزیں. کون ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے؟ کون ہے خدا کا قرآن پڑھے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ میں نے عرض کیا، میرے اور آپ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کا اعلان کیا. مکے کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اعلان کیا، مکے والوں عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا. آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. بتاؤ 40 سال کی میری عمر ہو گئی، کیسا پایا؟ سننے والے مکے والے، خطاب کرنے والے سرور کائنات، یہ تیرے اور میرے نبی کا پہلا واعظ ہے، پہلا بیان اور پہلا خطاب ہے. کہا مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ جوانی تمہارے سامنے، شادی بیاہ تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے، لین دین تمہارے سامنے. آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ یہاں جمع ہونے والوں، عشق رسول کانفرنس میں آنے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، زمین بنی بارہ کاروبار تجارت کرنے والوں، ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عتبہ شیبہ بولے تو صادق ہے، تو امین ہے، تو امانت دار ہے، تو آج تک ہم نے تیرے جیسا چہرے والا دیکھا نہیں، آج تک کوڑی بات تیری زبان سے نکلی نہیں. روشن چہرے والے، سچی زبان والے، ہم گواہی دیتے ہیں صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے. پورے مکے نے گواہی دی، صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے. جب پورے مکے نے گواہی دی تو آپ نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے، تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے سونے کیوں یقین نہیں کریں گے؟ سچی ہے تیری زبان، آج تک کوڑی بات ہم نے تیری زبان سے نہیں سنی، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں. جو چاہے کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولو لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، ایک رب وحدہ لا شریک ہے. میں اللہ کا نبی ہوں،
کہو قولو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت نہیں، وحدہ لا شریک کی ذات وہ ہے۔ کہا مکے والوں میں اس رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں جس رب کی ذات یہ ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ میں اس رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو روشنی سے اندھیرا لاتا ہے، اندھیرے سے روشنی لاتا ہے، دن سے رات، رات سے دن پیدا کرتا ہے۔ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، جو مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، جو زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ توجہ کرنا، ایک میں نے آقا کی میلاد اور ولادت بیان کی ربیع الاول میں، توجہ کرو۔ ابو لہب جو چچا ہے سگا، ابو لہب جب سنا گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، کہنے لگا لونڈی اور غلاموں کو آزاد کرو، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، اتنا سونا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں اس بھتیجے نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ لوگوں، لات، عزا، منات، یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی ذات سچی ہے، میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو۔ اسی ابو لہب نے جس نے خوشیاں منائی تھی، پتھر اٹھایا اور نعوذ باللہ تیرے اور میرے نبی کی طرف پھینک کر کہنے لگا اس لیے بلایا، اس لیے جمع کیا، اس لیے بلایا۔ کہنے لگا نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، ایک کو مانیں گے پھر یہ کہاں جائے؟ عزا، منات بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت کہاں جائیں؟ نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مکے والوں نہیں مانو گے، نہیں تسلیم کرو گے، میں بھی رب کی توحید کا اعلان کر دوں گا۔ ایک ہاتھ پر لا کر چاند رکھو، دوسرے ہاتھ پر لا کر سورج رکھو، جان تو دوں گا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا۔ گھاٹی شیب ابی طالب میں بند کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، تیرے اور میرے نبی کی بچیوں کو طلاق دے دی۔ کہنے لگے سارا معاشرتی بائیکاٹ ہے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی شادی بیاہ نہ کرے۔ سماجی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ، گھاٹی شیب ابی طالب میں مہینہ 2 مہینہ نہیں، 2.5 برس تیرے اور میرے نبی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میری طرف دیکھو۔ سنگت سٹی والوں، یہ اللہ کا قرآن مفت میں نہیں ملا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مفت میں نہیں ملا، اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا ذکر کروں ساری رات گزر جائے۔ توجہ کرو، صرف ڈھول تاشے، ڈفلی باجے، صرف روشنیاں اور بتیاں۔ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، میرا مدرسہ ہے حیدرآباد میں۔ محلے کے چند لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے قاری صاحب آپ کا ربیع الاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت مقدس مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے۔ کہنے لگے آپ کو خوشی ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ تو کہنے لگے کہ خوشی کا اظہار کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو خوشی ہوتی ہے، قمقمے، لائٹیں، بتیاں، جھنڈیاں یہ لگائے جاتے ہیں، اس کا کہیں اظہار نہیں ہو رہا، نہ مدرسے کی عمارت پر، نہ گلی میں۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جتنی روشنیوں کا انتظام میں نے کیا ہے پورے محلے نے نہیں کیا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ میرے مدرسے میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک
100-125 بچہ اللہ کا قرآن یاد کرتا ہے. قرآن روشنی ہے نہیں ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ قرآن روشنی ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا تم نے چائنا کی لائٹیں لگائی ہیں جن کی روشنی 4 اور 5 میٹر تک جائے گی. میں نے جس روشنی کا انتظام کیا ہے اس سے نسلیں روشن ہو جائیں گی. جس روشنی کا انتظام میں نے کیا اس سے نسلیں روشن ہو جائیں گی. تمہاری روشنی عارضی ہے، میری روشنی حقیقی ہے. تمہاری روشنی عارضی ہے اور قرآن کی روشنی حقیقی ہے. الحمدللہ آج یہ طلباء جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یہی تو حقیقی روشنی ہے کہ ایک دل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ دل روشن ہوتے رہیں، منور ہوتے رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کی لائٹیں، میں آپ سے نہیں کہتا، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، میں وہاں محلے علاقے میں کہتا ہوں خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ نبی کی خوشی میں لائٹ لگا رہے ہو اور وہ لائٹ بھی چوری کی، اللہ کے جواب نہیں دو گے؟ یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ کیسی خوشی ہے کہ لائٹ نام نبی کا اور لائٹ چوری کی؟ اس خوشی کا کیا نام ہے؟ خدا کے لیے یہ خوشی نہیں ہے. اور پھر جمعے میں میں نے کہا، وہ بیان میرا بہت وائرل ہوا، میں نے کہا کہ جتنے جلوس میں آئے ان سے پوچھو ایک ایک سے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہو؟ آئے نبی کی محبت میں ہو اور فجر کی نماز چھوڑ کر آئے ہو؟ آئے نبی کی محبت میں ہو اور ظہر کی نماز چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں سے جلوس سے جاؤ گے، عصر مغرب عشاء کی نماز آئے گی. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا چین ہے. نماز وہ ہے، توجہ کرو، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. اور نماز دین کا ستون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج میں کیا عرض کروں، ہم رسمی لوگ ہیں، بس جیسا رسم ہو کہا کہ بس انٹر ٹریٹمنٹ چاہیے، ہنسی شور غوغا یہ سب کچھ چاہیے. وہ دین سے ملے یا دنیا سے ملے، کہیں سے ملے، ہمیں ہنسی مذاق چاہیے، انٹر ٹریٹمنٹ چاہیے. بس یہی ہماری مجبوری ہے. دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سمجھو، پہچانو، جانو کہ دین سچا کیا ہے، برحق کیا ہے. علماء صلحاء یہ اس بات کی محنت کر رہے ہیں. علماء کے قریب ہو جاؤ. آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام مدارس اور مراکز دینیہ کی محنت کر رہی ہے. مسجد کی حفاظت، مدرسے کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء برسر پیکار ہے. اللہ رب العزت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن کی زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے. اللہ اس دینی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.